بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف تو عمران خان پر ایک آہنی ہتھوڑا برسنے والا ہے جس سے مفر کی بھاگنے کی اب کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی کچھ اس کا امکان باقی رہ گیا ہے، اور اس ہتھوڑے کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اور دوسری طرف عمران خان ایک ایسی خودکشی پر تل گیا ہے جس کا خمیازہ اس کی پارٹی کو خاتمے کی صورت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور پارٹی کی سیاست یعنی عمران خان کے جانشین اگر کوئی آئے تو ان کے لیے بھی سیاست کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ اس اقدام خودکشی پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مسلسل عمران خان سے ایک گزارش کی ہے جس میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ کس طرح حالات ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو 26 نومبر والا جو ڈیبیکل تھا وہ بتایا، وہ اس طرح کہ ٹھیک ہے پختونخوا سے جلوس آ گیا، بڑا جلوس تھا، 20-25 ہزار 30 ہزار جتنے بھی آپ کہہ لیں، لیکن باقی صوبوں سے کوئی آدمی نہیں آئے۔ اور یہ جو عذر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دہراتا رہتا ہے کہ پنجاب میں پابندیاں بہت تھی، سڑکوں پر ناکے تھے، بھائی جتنے مرضی ناکے ہوں، جب لوگ نکل کر پہنچنا چاہتے ہیں تو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ 1 لاکھ نہ پہنچے تو 50,000 پہنچ جاتے ہیں، 50,000 نہ پہنچ سکے تو 25,000 پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات کہ پنجاب سے کوئی بھی آدمی وہاں نہیں پہنچ سکا، اس بات کا عمران خان کو بتایا گیا کہ پنجاب میں ہماری ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ ناظرین، یہاں میں ضمنی طور پر آپ کو بتا دوں کہ فافین ایک ایسا ادارہ ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں بھی خبریں دیتا رہا ہے، الیکشن کے بارے میں وہ رپورٹیں دیتا ہے، اور اس نے پچھلے دنوں جو شیخو پورے کا ضمنی الیکشن تھا اس پر جو رپورٹ جاری کی ہے، یعنی فافین پر پی ٹی آئی والے یہ نہیں اعتراض کر سکتے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کیونکہ ماضی میں اسی فافین کی رپورٹوں کی پی ٹی آئی بہت تعریفیں کرتی رہی ہے جب وہ اس کے حق میں خبریں دیا کرتی تھی۔ تو فافین نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بڑا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہوا ہے۔ یہ فافین کی رپورٹ جنگ میں چھپی ہے، دوسرے اخبارات میں بھی چھپی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان کو بتائی گئیں، اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ یہ جو حالیہ پیش رفت ہوئی ہے اس کی اطلاع بھی ان کو دی گئی، اور ظاہر ہے وہ عمران خان کو پہلے سے بھی پتہ تھی کہ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز میں جو اقدام خفیہ طور پر نہیں بلکہ اشارہ کنایوں میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، وہ بھی بتا دیا گیا، اور پھر عمران خان سے کہا گیا کہ آپ یہ سول نافرمانی والی تحریک کا جو اعلان ہے یہ واپس لیں، یہ کامیاب نہیں ہونی، اس کی کامیابی کا امکان 0% بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیرون ملک پاکستانیوں سے جو ترسیلات زر جن کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں رک سکتے، اور یہ رپورٹ بھی عمران خان کو بتا دی گئی کہ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد سے بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، اس اضافے کو آپ کسی سیاسی معاملے سے نہ جوڑیں، تب بھی یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی ترسیلات زر اپنی کم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ترسیلات زر برطانیہ سے زیادہ سعودی عرب اور گلف کے دوسرے ملکوں سے آتی ہیں۔ اکیلے سعودی عرب کی ترسیلات زر ان سب باقی امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان ممالک میں جو پاکستانی مقیم ہیں وہ ملازمت کے لیے وہاں گئے ہیں، اور جبکہ وہ بدستور پاکستان کے شہری ہیں، ان کے اہل خانہ بیوی بچے پاکستان میں ہیں جن کو انہوں نے اپنی رقم بھیجنی ہی ہے، چاہے ان کی سوچ یا سیاسی نظریات کچھ بھی ہوں۔ برطانیہ اور امریکہ میں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نوکری کے لیے گئے ہیں، ملازمت کے لیے گئے ہیں، ان کے گھر پاکستان میں ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں پاکستان میں، یا ان کے بھائی ہیں یا دوسرے رشتہ دار ہیں، اور ایک تعداد وہاں مقیم پاکستانیوں کی ایسی ہے جو پاکستان سے عملاً کٹ آف ہو چکے ہیں۔ وہ سارے کی ساری فیملی، یعنی بہت ساری تو ایسی ہیں جو نسل در نسل، یعنی کوئی 50 سال سے رہ رہے ہیں وہاں برطانیہ میں، 40 سال سے رہے ہیں، پاکستان میں ان کا تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر ترسیلات زر نہیں بھیجتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں ان کا کوئی ایسا رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی نہیں ہیں جن کو وہ رقم بھیج سکیں۔ جن کے ڈیپینڈنٹس پاکستان میں ہیں انہوں نے رقم بھیجنی ہے، یہ رقم نہ بھیجنے کا مطالبہ ہے، یہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں عمران خان کو 26 مئی کے بعد کے واقعات، پنجاب میں بدلتی ہوئی رائے عامہ اور ہر چیز سے عمران خان کو بتا دیا گیا، اور یہ بھی عمران خان کو بتایا گیا کہ
یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اور یہ جو فوجی مصنوعات کے بائیکاٹ کا جو سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کمپین چلانا شروع کر دی ہے، اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ فوجی مصنوعات کے بائیکاٹ کی جو مہم پی ٹی آئی کی جماعت کی طرف سے تو نہیں چل رہی، لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے چل رہی ہے، تو اس کی ہدایت بھی عمران خان نے کی تھی۔ اور اس میں یہاں تک ہو رہا ہے کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی یعنی بیرون ملک پاکستانیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کا مال مت خریدے۔ یہ نہیں کہ فوجی مصنوعات نہیں خریدے، پاکستان کا بنا ہوا کوئی بھی مال نہ خریدے اور اس کی بجائے بھارت کا مال خریدے۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ ایک پی ٹی آئی کا ورکر دکاندار سے کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستانی مال بند کریں اور بھارت سے مال منگائیں، بھارت کا مال خریدیں۔ تو یہ ویڈیو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے آگے بڑھائی جا رہی ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جعلی ویڈیو بھی چلائی جا رہی ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ فوجی سیمنٹ کا پورا ٹرک جو تھا وہ پٹھانوں کا لفظ استعمال کیا، پٹھانوں نے اپنے صوبے میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ ہم فوج کا سیمنٹ نہیں خریدیں گے۔ وہ ویڈیو کچھ اور ہے اور تبصرہ کمنٹری کچھ اور ہے، یعنی اس حد تک یہ 6 گھنٹوں پر اتر آئے ہیں۔ وہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوگی، میں ان کو ریپروڈیوس نہیں کروں گا یہاں، نہ اس کو نہ اس کو۔ وہ اگر ویڈیو آپ نے دیکھی ہو تو اس میں کوئی چکر تنازعہ کچھ اور ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹرک سے 3 یا 4 بوریاں سیمنٹ اتار کر سڑک پر رکھ لیتے اور اس کے بعد وہ ٹرک آگے چلا جاتا، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ فوجی سیمنٹ کی ایسے بھرا ہوا ٹرک تھا، اس میں سے یہ 3 یا 4 بوریاں اتاری گئیں، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی بوریوں کی گنتی کا جھگڑا تھا یا کوئی اور جھگڑا تھا، ورنہ 3 بوریاں نکال کر 4 بوریاں نکال کر ٹرک کو آگے جانے دے دیا گیا، تو اس کا بائیکاٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن فضا بنانے کے لیے یہ جعلی گھڑی ہوئی اور غلط کمنٹری کی ہوئی ویڈیوز چلا رہے ہیں، اور فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان کو بتا دی گئی، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں سول نافرمانی کی تحریک چلا کر رہوں گا اور اس کو کامیاب کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اس نے پارٹی رہنماؤں سے کہا ہے کہ میں اس کو کامیاب کر کے دکھاؤں گا۔ اچھا، اب تک عمران خان نے کون سی چیز کامیاب کر کے دکھائی ہے؟ کتنے برس ہو گئے حکومت سے گئے ہوئے؟ میرے خیال میں 2 برس تو پورے ہو گئے، بلکہ زیادہ ہو گیا، 2.5 برس کے قریب ہو گئے اس کو حکومت سے الگ ہوئے۔ تو اس کے بعد اس نے کتنی کالیں دیں، کتنے لانگ مارچ کیے، کتنے خطابات کیے، اور کون سی اپیلیں نہیں کی کہ لوگوں سڑکوں پر آؤ، اپنی آزادی بچاؤ، ورنہ تمہاری نسلیں غلام ہو جائیں گی۔ کوئی ایک چیز بھی اس کی کامیاب نہیں ہوئی، حالانکہ ان کے کچھ نہ کچھ رسپانس ملنے کے امکانات موجود تھے، یعنی عوام نکل سکتے تھے۔ لیکن یہ جو بائیکاٹ ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور عمران خان کے سر پر جو ہتھوڑا برسنا ہے اس کا اس بائیکاٹ کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس نے برس کر رہنا ہے۔ لیکن یہ جو بائیکاٹ کی تحریک چلا رہا ہے کہ پاکستان کا مال مت خریدو، انڈیا کا مال خریدو، پاکستان میں پیسے مت بھیجو اور سول نافرمانی کرو، ان کا نتیجہ تو نکلنا ہے 0۔ لیکن ان کا جو پی ٹی آئی کے حق میں نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی پنجاب میں اتنی ہی پاپولر جماعت رہ جائے گی جتنی کہ اس وقت تحریک استقلال ہے۔ تحریک استقلال آپ کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ ایئر مارشل اصغر خان نے بنائی تھی اور یہ بڑی پارٹی بن گئی تھی، لیکن اصغر خان مرحوم کی زندگی ہی میں یہ پارٹی ختم ہو گئی تھی اور اس قابل نہیں رہی تھی کہ صوبائی اسمبلی کا ایک حلقہ بھی جیت سکے۔ تحریک استقلال کا حال ہوا تھا، اور یہ تحریک انصاف کا جو انجام ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ ڈراؤنا نظر آتا ہے، کیونکہ تحریک استقلال ختم ہو گئی لیکن اس کا نام گالی نہیں بنا تھا۔ پی ٹی آئی کا نام پنجاب میں گالی بننے جا رہا ہے، عنقریب آپ یہ دیکھیں گے۔ تو اب اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، کرے خودکشی۔ اچھا، اب یہ جو ہتھوڑا ہے اس کی تفصیل یہ ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں آ چکی ہیں کہ آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ فیض حمید پر چارج شیٹ کر دی گئی ہے، کیس چل رہا ہے، اور اس سے 9 مئی کے واقعات کی بھی تفتیش ہوگی۔ پی ٹی آئی والے اس پر بہت خوش ہوئے، پہلے تو انہوں نے پڑھا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ 9 مئی چارج شیٹ میں شامل نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کب مرحلہ آئے گا جب تفتیش کی جائے گی۔ پھر جب بعد میں ان کو تفصیلات کا پتہ چلا تو اب یہ خود بھی تشویش میں ہیں۔ 9 مئی کے معاملات کی تفتیش کی جائے گی، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے
کہ جنرل فیض حمید سے اس حوالے سے تفتیش کی جا چکی ہے اور اس تفتیش کی روشنی میں دوسرے لوگوں کو شامل کیا جائے گا، اور اطلاع یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر اندر ہی عمران خان کو اس تفتیش میں شامل کر لیا جائے گا۔ اصل میں ہوا یہ، اور آج کل میں نہیں ہوا، یہ پچھلے ہفتے بھی نہیں ہوا، یہ کئی مہینوں کی کارروائی ہے جس میں یہ چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو وہ سارے ثبوت ہیں جو اداروں کے پاس پہلے سے موجود ہیں، دوسرا جو اہم واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جنرل فیض نے مختلف تفتیش کے مختلف سیشنز میں جو اپنی ایک ریکارڈنگ کروائی اپنے بیانات کی یا جو بیان دیے، اس میں اس نے عمران خان سے اپنی ملی بھگت کا پورا تذکرہ کر دیا۔ جو سوال کی ریلیونس بنتی تھی اس وقت، اس حوالے سے اس نے پوری چیزیں بتا دیں۔ ایک بیان نہیں ہے، کئی بیان ہیں جن کو ظاہر جوڑ کر پھر وہ ایک ہی اس کی ایفیڈیوٹ، ایک قسم کا ایک ہی اس کو گواہی ایویڈنس مانا جائے گا، یا جو بھی ان کا پروسیجر ہو قانون میں۔ اچھا، ابھی یہ دیکھیے اس میں کیا چیز سامنے آئی جو پہلے شاید یعنی فوج کو بھی اس طرح تفصیل سے پتہ نہیں تھا۔ وہ یہ بات ہے، اور بڑی ہولناک بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ یہ چیز تھی کہ 9 مئی کے جتنے اہداف تھے ان کی لسٹ جنرل فیض نے عمران خان کو دی تھی، اور صرف لسٹ ہی نہیں دی تھی بلکہ ان کی لوکیشنز کا بھی بتایا تھا، کیونکہ کچھ تنصیبات تو ایسی ہوتی ہیں نا جن کے بارے میں ہر ایک کو علم ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے۔ مثلا کور کمانڈر ہاؤس کا پتہ ہے سب کو کہ یہ کہاں تھا۔ GHQ پنڈی میں آنے والے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ GHQ جہاں ہے، لیکن بہت ساری تنصیبات کا کسی کو علم نہیں تھا کہ خاص طور پر ISI کے دفاتر اور کچھ خفیہ کارروائیوں والے دوسرے دفاتر، نیز کچھ حساس معاملات سے تعلق رکھنے والے جن کا تعلق انٹیلیجنس سے نہیں ہوتا بلکہ ڈیفنس کی پروڈکشن وغیرہ سے ہوتا ہے، ان چیزوں کا علم تو عام آدمی کو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ فلاں عمارت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بورڈ لگا ہو کہ جہاں بازار سے برعایت سستے جوتے بنائے جاتے ہیں لیکن اندر کچھ اور ہو رہا ہو۔ ایسے دفاتر ہوتے ہیں، اور پاکستان میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں کہ باہر سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو ان عمارتوں کی پوری تفصیل، لسٹ، اور پھر ہر ایک جگہ کی لوکیشن عمران خان کو پورا نقشہ بنا کر فیض نے دیا، اور عمران خان نے پھر وہ نقشہ جو تھا اپنے کمانڈر ان چیف، وہ مکتی باہنی کا جو اب سربراہ ہے، پشتون مکتی باہنی مراد سعید، اس کو دی۔ پھر مراد سعید نے اس کو امپلیمنٹ کرایا اس طریقے سے کہ اس نے نیچے 3، 4 یا 5 گروپ بنائے، اور ہر گروپ کے ہیڈ کو وہ نقشہ دیا گیا، اس کے متعلقہ علاقوں کا نقشہ، یعنی نقشے کو تقسیم کر دیا گیا، اور پھر اس نقشے کے مطابق اس گروپ کمانڈر نے اپنے علاقے کے جلوسوں کو منظم کیا، جس طرح کہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس۔ اچھا، لوکیشن چاہے پتہ ہو لیکن کچھ گائیڈنس پھر بھی چاہیے کہ بھی اگر ہم کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کریں تو ہمیں کہاں کہاں رکاوٹ آ سکتی ہے، حملہ آور جلوس کا روٹ کیا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں طے شدہ تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مثلا فیض کے جرائم تو خیر بہت زیادہ ہیں کہ اس نے بم دھماکے کروائے پاکستان میں TTP کے ذریعے۔ ان بم دھماکوں میں بے شک عمران خان ملوث نہ ہو، لیکن TTP کے ساتھ معاملات میں عمران خان ملوث ہے۔ مثلا PTI کے اب ایک سابقہ عہدیدار ہیں، انہوں نے بابر صاحب ہیں، انہوں نے بیان دیا، آپ نے اخبارات میں دیکھ لیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان کا معاملہ TTP سے سیٹ ہو گیا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ عمران خان کے مخالفوں کو بموں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی چیزیں چلتی رہی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، اب اس میں وہ جو ایک چیز کہی جاتی ہے نا، بعض اینکر پرسن، ٹی وی میڈیا پرسنز اور کچھ دانشوروں، ریٹائرڈ بزرگوں، اس طرح کے لوگوں کی طرف سے کہ جناب اگر عمران خان اپنا رویہ بدل لیں تو ان سے نرمی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب معاملہ عمران خان کے طرز عمل میں نرمی یا سختی کا نہیں ہے۔ اب عمران خان چاہے لیٹ جائے، الٹا لیٹ جائے، اوندے منہ لیٹ جائے، گڑ گڑا کر روئے، منتیں کرے، ترلے کرے، معافی مانگے، معافی نامہ لکھ کر بھیج دے، تو یہ جو جنرل فیض والا مسئلہ ہے نا، یہ نہیں ٹلے گا، کیونکہ اس میں اعترافی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس طرح تو پھر مستقبل میں ہر
غدار اور ہر دہشت گرد کی معافی کی گنجائش پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ معاملہ اس چیز سے آگے بڑھ گیا ہے۔ یعنی اب وہ جو ایک بہت پاپولر تھیوری تھی، میں تو اس کو اس وقت بھی غلط مانتا تھا، وہ یہ تھی کہ اگر عمران خان معافی مانگ لے تو فوج نے کہا ہے کہ وہ معاف کر دے گی۔ فوج نے معاف کر دینے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فوج نے کہا تھا کہ اگر وہ معافی مانگ لیں 9 مئی کے واقعات پر تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے، یعنی گنجائش نکلے گی نہیں، گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ گنجائش نکل آئے گی پھر معافی ہو جائے گی، نہیں، پھر یہ کہا تھا کہ بات بڑھنے کی گنجائش نکل سکتی ہے، پھر بات بڑھ سکتی ہے، یعنی وہ بھی ایک امکانی صورتحال کی بات کی تھی۔ لیکن پھر فیض کا جو فیکٹر آیا، جس میں فیض نے بہت ساری چیزیں کھولی اور بہت ساری چیزیں فوج کو خود پتہ چل گئی، تو اس کے بعد اب وہ بات معافی نامے والی نہیں رہی۔ اب وہ یعنی گنجائش جو تھی، وہ جو آپشن تھی، جو سہولت تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، ایکسپائر ہو گئی ہے، بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، اتنا زیادہ آگے بڑھ گئی ہے کہ اس کا اندازہ تب ہوگا جب بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی، خاص طور پر جب ان معاملات پر سزاؤں کا مرحلہ طے ہو جائے گا، فیض کو بھی سزا ہو جائے گی، عمران خان کو بھی سزا ہو جائے گی، تو اس وقت پھر چیزیں باہر آئیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ میں سقوط ڈھاکہ میں جنرل نیازی کے گھناؤنے کردار کی تفصیلات سامنے آئی تھی۔ شروع میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جنرل نیازی کر کیا رہا ہے اور اس کا کردار کیا ہے۔ تو یہ جنرل نیازی کا بھتیجا عمران خان اپنے چچا کے ریکارڈ کو مات کرنے والا ہے، ایسی چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ باقی آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کو یہ اس خوف نے آ لیا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ فیض نے جو اعترافات کیے ہیں ان میں پی ٹی آئی کے 50 لیڈروں کے نام شامل ہیں کہ ان سے بھی میرے رابطے رہیں۔ اب ظاہر سب سے رابطے تو بہت زیادہ خطرناک نوعیت کے نہیں رہے ہوں گے، کسی سے رابطہ کسی ایک آدھ مکان پر قبضے شبضے کا چکر ہوگا، جس طرح وہ عمران ریاض فیض کی شے پر قبضے کرتا رہا اٹک کے علاقے میں، اور جن لوگوں کے مکانات پر وہ قبضے کرتا تھا ان کے مالکان کو تھانوں میں گرفتار کروا کے پٹواتا تھا۔ تو کچھ معاملات تو اس طرح کے ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے اس سے بھی ہلکے ہوں، لیکن زیادہ تر کے مسئلے جو ہے وہ خطرناک نوعیت کے ہیں، یعنی کوئی کوارڈینیشن جو تھا وہ ایک سازشی کوارڈینیشن تھا، تو ان کی بھی شامت آنے والی ہے۔ تو پی ٹی آئی میں ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ کیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 2 دن پہلے حکومت سے رابطہ کیا کہ خدا کے لیے ہم سے مذاکرات کر لیں، پارلیمنٹ کے ذریعے مذاکرات کر لیں، ہماری کوئی شرط نہیں ہے مذاکرات کی۔ وہ 26 نومبر کی تحقیقات، وہ مینڈیٹ کی واپسی، وہ گرفتار لوگوں کی رہائی، عمران خان کی رہائی، جتنے بھی مطالبات تھے 6 یا 5 جتنے بھی مطالبات تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے ودرا کر لیے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے یہ ایران کی صورتحال معاشی صرف ایک نقطہ بتاؤں گا میں کہ مولانا خامنہئی صاحب نے کل بیان دیا کہ شام کے واقعات سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب سب بچے کو پتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ شام میں ایرانی اثر و رسوخ کے خاتمے کے بعد ایران کی معیشت پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ایک زلزلہ برپا ہو گیا ہے۔ وہاں $1 کی قیمت 7,40,000 ایرانی ریال ہو گئی ہے۔ 7.5 لاکھ ریال میں $1 آتا ہے۔ آج سے 9 سال پہلے، صرف 9 سال پہلے، اس وقت بھی معیشت ان کی زوال پذیر تھی لیکن اتنی نہیں۔ اس وقت $1 32,000 ریال کا آتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ریال کی کیا قیمت ہے؟ $32,000 ریال کا $1 آتا تھا، اب ہو گیا 7.5 لاکھ۔ تو گویا کہ 9 برسوں میں ایرانی ریال گنا زیادہ نیچے گرا ہے، 22 گنا زیادہ۔ بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان میں ڈالر اس وقت اگر 300 کا لگا لے، ویسے تو 278-69 کا ہے لیکن 300 لگا لے راؤنڈ اباؤٹ، اگر $1 300 روپے کا ہو تو 9 برسوں میں یہ ہو جائے گویا کہ 1 لاکھ اور کچھ ہزار روپے کا۔ اتنی زیادہ یعنی گراوٹ آئی۔ ایران کے اندر جو صورتحال ہوگی، وہ لوگوں کی قوت خرید تو پہلے ہی ختم کر دی انہوں نے۔ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنے عوام پر، جو اپنے انفراسٹرکچر پر $1 بھی خرچ نہیں کرتا، ساری کی ساری رقم ڈیفنس پر اور بیرون ملک انقلاب برآمد کرنے پر، یمن میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، بحرین میں، پاکستان میں، الزینبیون، فاطمیون اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ان چیزوں پر خرچ کرتا ہے۔
تو اب جو اس نے فصل بوئی تھی وہ کاٹ رہا ہے، اور اس کاٹنے کی زیادہ قیمت ظاہر ہے بے گناہ غیر متعلق ایرانی عوام کو بھگتنا پڑ رہی ہے، جس پر ہمیں افسوس ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔